سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو وادی میں چھوڑا، اور پھر ایک ماں اپنے تڑپتے ہوئے چھوٹے بچے کو دیکھ رہی ہیں. کیا وہ تھا سما، اور وہ کیا تھا اس وقت کا پورا جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے؟ تپتا صحرا ہے، پتھریلی جگہ ہے، پانی کی مقدار نہیں موجود، کھانے کی مقدار اتنی نہیں موجود، سر پہ سائبان نہیں ہے. وہ بیان کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا جگر گردے کا کام کہ 80 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. 80 سال کی عمر میں، جبکہ پہلے بھی بیوی موجود ہیں سارہ علیہ السلام، تو ان کے بطن سے اولاد نہیں ہوتی، تو ہاجرہ آتی ہیں تو ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے. تو جوانی میں بھی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، تو اس عمر میں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے. جی. اور پھر وہ جو بیوی ہیں وہ بھی کوئی عام چھوٹے موٹے خاندان، بہت بڑے خاندان کی شہزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں. تو ایک ان کا وہ مقام معاشرتی مقام ہے، دوسرا ایک پیغمبر کے حرم میں ہے، تو ایک بہت بڑا ان کا مقام ہے. تو وہ اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بڑا پیار کرنے والے ہیں. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہ سب کام پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ. تو جو حالات بنے جیسے بھی تھے کہ 2 بیویاں ہیں، بڑی بیوی کو اولاد نہیں ہوئی، چھوٹی کو ہو گئی، تو ایسے حالات تھے. ان حالات کے پیش نظر میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جی. اللہ کا ہی حکم ہوا کہ تو ان کو لے جاؤ اور وہاں پہ چھوڑ دو. اور یہی وجہ بنتی ہے کہ ایک مشکیزہ ہے اور کچھ کھجوریں ہیں، وہ دے کے ان کو وہاں پہ جنگل بیابان میں چھوڑ دے، اور وہاں پانی بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ایسے عالم میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. اور بیوی جو پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، اور خامد بھی محبت کرنے والا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے جنگل بیابان میں، اور پوچھ نہیں رہا کہ نہ ہی وجہ بتا رہا ہے. آواز دی، خاموش، کوئی جواب نہیں. پھر آواز، کوئی جواب نہیں. 3 مرتبہ. آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم مجھے یہ تو بتاؤ، خود کر رہے کہ اللہ کے حکم سے ہے. بس یہی بات کہی کہ اللہ کے حکم سے. اللہ. تو پھر ہاجرہ وہ بھی دیکھیں نا کتنی بڑی موحدہ ہیں کہ اور متوکلہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے تو جاؤ، پھر ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. تو پھر اس پورے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ وہاں پہ ٹھہرتی ہیں. تو وہ کھجور ایک ایک کر کے وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، مشکیزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ سامان تو کیا، اب کیا کریں. تو وہ جو کیفیت ہے نا، وہ الفاظ ہیں ہی نہیں دنیا میں، کسی تاریخ میں، کسی زبان میں وہ الفاظ نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے کہ وہ کیفیت کیا تھی. کہ جب حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو مطلب دودھ نہیں ہے ان کے پاس، سوتے خشک ہو جاتے ہیں، تو بچہ بلک رہا ہے، ان کو کیا کھلائیں کیا پلائیں. ایک تو اپنی بھوک اور پیاس ہے، ایک بچے کی بھوک، ایک تنہائی ہے، بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آسرا ہی نہیں ہے. دوسرا سامنے ننھا سا بچہ، پیارا بچہ، وہ بلکتا اور وہ چیختا نظر آتا ہے. تو اس عالم میں پھر وہ جو کیفیت بتلائی گئی، پھر ان کا نکلنا، بھاگ کے پہاڑی پہ چڑھ جانا. جی. تو ادھر ادھر دیکھنا چاروں طرف، کہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آ جائے، کوئی درخت نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی روشنی کی کرن نظر آ جائے، میں بھاگ کے جاؤں اور پانی لے آؤں. کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، پھر بار بار اس کے چکر لگانے. تو ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کر دینا کہ اس موقع پہ وہ پانی عطا کرنا. تو جہاں ان کی ایڑیاں ہیں ننھے اسماعیل کی، ان کی طرف پھر جبرائیل کے قدم لگتے ہیں، تو وہاں پہ زمزمیں پھوٹتے ہیں. تو وہ جو چشمہ پھوٹتا ہے، اب وہ پہلے فکر تھی پانی، اب وہ پانی نکلے جا رہا ہے. اب کوشش کہ میں اس کو کہیں طرح گھیر کے بند کر لوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پہ بند نہ باندھتی تو پھر اس پہ قابو پانا مشکل ہوتا. وہ بہت بڑا پانی ہوتا. اب جب وہ پانی نکل رہا ہے نا، تو ساتھ ساتھ اس کو اپنے ہاتھوں سے باڑ بھی لگا رہی ہیں، اس کی چھوٹا سا بند بھی باندھ رہی ہیں، اور ساتھ کہہ رہی ہیں رک جا، زم زم.